اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے 16 تک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جو کافر لوگ ہیں، جو آل فرعون لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے غرق کیا اور کافروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ زینا مزین کر دی گئے ہیں للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے سجا دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے عورتوں سے خواہشات کی محبت۔ حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ اور خزانے جمع کرنے سے، من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے سے، والانعام اور جانوروں سے یا کھیتی باڑی سے یا چوپایوں سے، والحرث اور کھیتی سے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان، یہ ساری چیزیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس سب سے بہترین جگہ ہے، ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے، اور اللہ ہی کے پاس سب سے اچھا اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل فرما دیجئے، اُنبئکم، کیا انبئکم میں خبر دوں تمہیں، بخیر من ذالکم اس سے بھی بہتر کی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس سے لوگ زیادہ محبت فرماتے ہیں یا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت، زیادہ بہترین چیزیں کیا ہیں، وہ سنیے ذرا۔ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا بھی ملے گی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین جو لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا تو آپ ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ اس سے اگلی آیات مبارکہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حب الشہوات۔ حب کے معنی ہے یا محبت، حب کے معنی ہے کہ کسی چیز کی طرف دل کا خود بخود مائل ہو جانا، جھک جانا، کسی چیز کی طرف دل کا جھکاؤ جو ہے وہ پیدا ہو جانا، جس چیز کی طرف نفس کی تحریک اور ترغیب ہو۔ اسی طرح قناطیر جو ہے وہ قنطار کی جمع ہے، اور قنطار جو ہے وہ ایک مخصوص وزن کو کہتے ہیں کہ جس کی تعبیر تقریباً 50 کلو گرام کے ساتھ کی گئی ہے، تبیان القرآن میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر مقنطرہ تھی، مقنطرہ یہ قنطرہ کا اسم مفعول ہے، اور قنطرہ کا معنی جو ہے وہ پل ہے۔ مال کے بہت بڑے ڈھیر کو بھی قنطرہ یا قنطرہ بھی کہتے ہیں۔ ذہب سونا، فضہ چاندی، خیل جمع اس کا واحد فرس بھی ہے، جو کہ من غیر لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے، اس کا لفظی معنی گھوڑے ہے۔ نام اونٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع نام بھی کی جاتی ہے، اور جمع کا اطلاق جو ہے وہ اونٹ، بکری، گائے، یہ جتنے بھی جانور ان سب پر کیا جاتا ہے۔ نعامہ شتر کو بھی کہتے ہیں۔ آگے میں رضوان کے بارے میں نے فرمایا، جنت کے خادم جو فرشتے ہیں اس کا نام بھی رضوان ہے۔ اسحار جو ہے وہ سحر کی جمع، اس کا معنی طلوع فجر سے پہلے جو وقت ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب محترم سامعین، سابقہ آیات کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ایک نصرانی جیسا کہ ابو خارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کے برحق نبی اور رسول ہیں، لیکن اگر میں ان پر ایمان لایا تو روم کے بادشاہ مجھ سے اپنا تمام وہ مال لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مال اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، اور ان چیزوں کی جو محبت ہے وہ فانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دائمی اجر و ثواب ہے، تو تم فانی چیزوں کی خاطر دائمی چیزوں کو ترک نہ کرو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کے آخر میں اللہ نے بھی فرمایا، مارکہ بدر میں آنکھ والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اس آیت میں
عبرت کی تفصیل کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں منہمک ہو کر آخرت کی دائمی نعمت سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان زیادہ محبت کر سکتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا عورتوں، بیٹوں، مال و دولت کو انسان کی نظر میں بہت خوشنما اور حسین بنا دیا گیا ہے، اور اس کے دل میں ان تمام چیزوں کی محبت بھی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ محبت اس کے دل میں اس طرح سے مرکوز ہے کہ یہ اس کی طبعی محبت اور اس کا فطری تقاضا بن گئی ہے۔ اب اس چیز میں بحث کی گئی ہے کہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مزین کرنے والا کون ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ شیطان ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، کاموں کو مزین کر دیا۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور باطل چیزوں کی شہوات کو انسان کی نگاہ میں حسین اور خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شیطان کے بارے میں کہا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان نے کہا اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو مزین کر دوں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے اصحاب میں سے ہیں اور جو خالص ہیں۔ اب جمہور اہل سنت کا یہ مذہب بھی ہے کہ خیر اور شر ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ شیطان کا مزین کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہے، اور انسان کے دل میں ان چیزوں کی شہوت کو مزین کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب محترم سامعین، ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ کون لوگ ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر یاد الہی سے غافل ہو جاتی ہیں، جنہیں ان چیزوں کی محبت اللہ کی یاد سے زیادہ اچھی لگتی ہے، سمجھنے وہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کے انعام سے محروم ہو گئے، اور جنہیں ان چیزوں کی محبت اللہ کی یاد اور اس کے احکام کے اطاعت سے بالکل نہیں روکتی، اور جن کے دلوں میں ان سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی محبت ہے، جو اپنی میٹھی نیند اور اپنی ازواج کے قرب کی لذت کو چھوڑ کر رات کے پچھلے پہر اٹھ جاتے ہیں اور سجدوں میں قیام کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اسے زمین والوں کے لیے زینت بنا دیا کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور یہ ظاہر کریں کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم نے ہر جماعت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں ان کاموں کی خبر ضرور دے گا جن کو وہ کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے تراجم آپ ملاحظہ کیجئے، اے بنو آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس زیب تن کیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور اللہ کے رزق میں سے پاک اور لذیذ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ آپ کہیے کہ یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور آخرت میں تو صرف انہی کے لیے ہیں۔ ہم علم والوں کے لیے اسی طرح کی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تفصیل میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ثواب ہے۔ امام مسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو حسین ہے اور حسن کو ہی پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ ہوتا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی بھی روایت فرماتے ہیں کہ اپنے دادا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنے کو پسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 400۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل تزویج کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم میں سے کوئی شخص محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرے تو بھی اس کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے گا تو اس کو اجر بھی ضرور ملے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325۔ محترم سامعین، ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا سے باہر طور پر فائدہ اٹھانا یہ منع نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ ہاں، منع یہ ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق ادا کر دے اور دنیا کے حقوق کو فراموش کر دے۔ محترم سامعین، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے، جیسا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کیا کام کیا کریں گے کہ دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی کہ تم ہر روز دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو، نیند بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا، تمہاری بیوی کا اور تمہارے مہمان کا، اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اور ہر نیکی کا جو اجر ہوتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو پھر تمہیں ہر زمانے کے روزوں کا اجر مل جائے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225۔ محترم سامعین، ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں، بچوں، مال و دولت اور اسباب و زینے سے جائز طریقے سے وہ بھی اعتدال کے ساتھ فائدہ اٹھانا یہ اسلام میں جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل نہیں کر دینا کہ انسان جو ہے وہ دنیا داروں کی طرح دنیا کی محبت میں پڑ جائے، دنیا کو چھوڑ دے، صرف اسلام میں پڑ جائے۔ ایسا کام کرنے کا بھی حکم بالکل نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، جیسے سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشیاں، کھیتی، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اصل سامان تو اللہ کے پاس ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے بنایا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اعتدال کے ساتھ تو انسان جو ہے وہ عورتوں کی طرف بھی رغبت کر سکتا ہے۔ اپنی منقوہ عورتوں سے اعتدال کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا، حضرت انس روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کے بہترین جو متاع ہے وہ نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475۔ تو محترم سامعین، ان تمام آیات مبارکہ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم دنیا میں کو چاہتے ہیں اعتدال کے ساتھ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مبالغ نہیں ہے، لیکن اعتدال سے بڑھ کر اگر چاہیں گے اور سب سے بڑھ کر چاہیں گے، اللہ کی محبت سے بڑھ کر چاہیں گے، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیں گے تو پھر منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور اللہ نے تم سے تمہاری بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے بیٹے، پوتے اور نواسے پیدا کیے۔ پھر اللہ نے مزید اور بھی بے شمار آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے مال کو، اولاد کو، بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، وہ سارے کے سارے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ ان چیزوں کی محبت میں زیادہ بھی نہیں پڑ جانا چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جس نے مال جمع کیا اس کو گن گن کر رکھا اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو چورا چورا کر دینے والی اس میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں اعتدال کے ساتھ سارے کام کرنے، گھوڑوں کو پالنا، مویشیوں کی طرف رغبت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، بیویوں سے رغبت حاصل کرنا، دنیا کے ساتھ فائدہ اٹھانا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، آخر میں
ان آیات مبارکہ کے خلاصہ کو ایک مرتبہ ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ ان کو حاصل کرنا، ان سے محبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن بہترین پھر بھی ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اچھے ٹھکانے کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ اس میں باغات ہیں، مسلمان اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں بیویاں ہوں گی، پاک صاف ہوں گی۔ یہ انسان کی جسم کی لذت ہی ہے، اور روح کی لذت کے لیے اللہ کی رضا انسان کو ملے گی، اور یہ سب سے بڑی رضا ہے۔ محترم سامعین، آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، اپنے دادا جی اور دادی جی کی مغفرت کے لیے دعائے سارے ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی جوار رحمت پہ جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنی والدہ کی دعائے سارے ثواب کے لیے دعا مغفرت کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اس قرآن مجید کے ترجمے کو مکمل کرنے میں میرا ساتھ عطا فرما، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، مجھے ان پر عمل کرنے کی، آگے پھر آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، میرے لیے وہ چیزیں جو بہتر ہیں وہ مجھے عطا فرما، اس کے حلال کھانے کی، کمانے کی توفیق عطا فرما، جو میرے لیے بہتر ہے یا اللہ مجھے وہ عطا فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں پر پردہ فرما، مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے والدین کو خصوصاً یا اللہ میرے والد صاحب کو صحت و تندرستی، عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر یا اللہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ میرے بھائیوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، میری بہن کو یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میری بیٹی کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔